السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی تیاری بھی بالکل اچھی طرح سے چل رہی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ NCERT پر بیسڈ میر کا جو عہد ہے اور اس کے عہد میں جتنی بھی شعراء ہیں اس پر کمپلیٹ مکمل جامع معروضی سوالات کو حل کرنے والے ہیں۔ چونکہ BPSC میں میکسیمم کوشچن جو آتے ہیں وہ NCERT کے بک سے ہی پوچھا جاتا ہے، تو کمپلیٹ آج ہم لوگ میر کے عہد کا جتنے بھی شعراء ہیں اس پر معروضی سوالات کو حل کریں گے، تو آپ اینڈ تک بنے رہیے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور مفید ثابت ہونے والا ہے۔ تو چلیے دوستو، اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ پہلا سوال ہے، مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ آپشن اے ہے لکھنؤ، بی کلکتہ، سی پنجاب، ڈی دہلی۔ تو مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ دہلی میں ہوئی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، مرزا محمد رفیع کی سن پیدائش کیا ہے؟ مرزا محمد رفیع کی سن پیدائش کیا ہے؟ 1706 یا 1707، بی 1781، سی 1740، ڈی 1735۔ تو اس کا صحیح جواب آپ کا ہے 1706۔ مرزا محمد رفیع سودا کی سن پیدائش ہے 1706۔ اگلا سوال ہے، مرزا محمد رفیع کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ مرزا محمد رفیع کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ آپشن اے ہے مرزا رفیع، بی میر حسن، سی ہے شیخ محمد شفیع اور ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو مرزا محمد رفیع کے والد محترم کا نام تھا شیخ محمد شفیع۔ نیکسٹ کوشچن ہے، سودا کی وفات کس شہر میں ہوئی تھی؟ سودا کی وفات کس شہر میں ہوئی تھی؟ لکھنؤ، بی دہلی، سی آگرہ، ڈی حیدرآباد۔ تو سودا کی وفات کہاں پہ ہوئی تھی؟ سودا کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، سودا کی وفات کس سن میں ہوئی تھی؟ آپشن اے ہے 1782، بی ہے 1781 اور 80 اور سی ہے 1783، ڈی ہے 1884۔ تو صحیح جواب ہے 1780 یا 81 میں سودا کی وفات ہوئی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، سودا کے اجداد کا تعلق کس شہر سے تھا؟ پاکستان کراچی، بی لاہور، سی دہلی، ڈی بخارا۔ تو صحیح جواب ہے ڈی بخارا۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں کس نے سودا کو قصیدے کا نقاش اول کہا ہے؟ بہت ہی عمدہ کوشچن ہے، مندرجہ ذیل میں سے کس نے سودا کو قصیدے کا نقاش اول کہا ہے؟ میر تقی میر نے، بی مصطفی، سی ذوق اور ڈی حالی۔ تو مصطفی نے سودا کو نقاش اول کہا تھا۔ قصیدے کا نقاش اول کس نے کہا تھا؟ مصطفی نے کہا تھا۔ اگلا سوال ہے، سودا کو آصف الدولہ کی سرکار سے کتنے روپے ماہانہ ملتے تھے؟ سودا کو آصف الدولہ کی سرکار سے کتنے روپے ماہانہ ملتے تھے؟ 200 روپے، 300 روپے، 1000 روپے یا 400 روپے؟ تو صحیح جواب ہے 200 روپے۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں ہجویہ قصیدہ کا بانی کہا جاتا ہے؟ ہجویہ قصیدہ کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ ذوق کو، سودا کو، غالب کو یا انشا کو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سودا کو۔ نیکسٹ کوشچن ہے، میر تقی میر نے کس شاعر کو سرآمد شعرائے ہندی کہا ہے؟ ذوق، حالی، غالب، ڈی کیا ہے سودا کو؟ تو سودا کو کہا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، مندرجہ ذیل میں سودا نے شاعری میں کس سے اصلاح لی؟ ذوق، غالب، خان آرزو، حالی۔ تو مندرجہ ذیل میں سودا نے شاعری میں کس سے اصلاح لی تھی؟ خان آرزو سے انہوں نے اصلاح لی تھی۔ اگلا سوال ہے، درد دہلوی کا نام کیا تھا؟ خواجہ میر، سید میر، میر درد، سید میر حسن۔ تو درد دہلوی کا نام تھا خواجہ میر۔ اگلا سوال ہے، درد دہلوی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ اے کلکتہ، بی دہلی، سی پنجاب، ڈی لاہور۔ تو درد دہلوی کی پیدائش کہاں پہ ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے، نالۂ درد اور درد دل کس کی تصنیف ہے؟ میر تقی میر کی، درد دہلوی کی، غالب کی یا حالی کی؟ تو نالۂ درد اور درد دل کس کی تصنیف ہے؟ درد دہلوی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، سوز کا نام کیا تھا؟ سوز کا نام کیا تھا؟ سید محمد میر، بی سید میر حسن، سی محمد میر حسین، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوز کا نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے آپشن اے سید محمد میر۔ اگلا سوال ہے، سوز کا تخلص شروع میں کیا تھا؟ میر،
اسد، شیفتہ، ڈی ان میں سے کوئی نہیں. تو اس کا نام تھا اس کا تخلص شروع میں تھا میر. اگلا سوال ہے میر کا نام کیا تھا؟ میر کا یعنی میر تقی میر کا نام کیا تھا؟ میر محمد تقی، بی میر حسن، سی محمد میر، ڈی کوئی نہیں. ان میں سے کوئی نہیں. تو صحیح جواب ہے میر محمد تقی. اگلا سوال ہے میر کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ آپشن اے ہے 1723 یا 24، آپشن بی 1723 یا 25، سی 1724 یا 25، ڈی 1723 یا 28. تو صحیح جواب ہے 1723 یا 24. نیکسٹ کوشچن ہے میر کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ میر کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں، ہریانہ میں، کلکتہ میں یا سی پنجاب میں؟ تو ان کی پیدائش کہاں پہ ہوئی؟ دہلی میں. میر کے والد کا نام کیا تھا؟ میر کے والد کا نام کیا تھا؟ آپشن کیا ہے؟ میر محمد، میر متقی، میر تقی، میر حسن. ان میں سے کوئی نہیں. تو کیا ہے؟ میر متقی کس کا نام تھا؟ میر کے والد کا نام. اگلا کوشچن ہے کس نواب کی دعوت پر میر لکھنؤ گئے تھے؟ نواب آصف الدولہ، بی سعادت علی خان، سی محمد علی شاہ، ڈی ان میں سے کوئی نہیں. تو نواب آصف الدولہ کی دعوت پر میر تقی میر کہاں گئے تھے؟ لکھنؤ گئے تھے. نیکسٹ کوشچن ہے میر آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ کب گئے تھے؟ آپشن اے ہے 1782، اس کے بعد بی ہے 1734، سی ہے 1781، ڈی ہے 1780. تو صحیح جواب ہے 1781 میں میر آصف الدولہ کی دعوت پر میر تقی میر لکھنؤ گئے تھے. نیکسٹ کوشچن ہے میر تقی میر کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ آپشن اے لکھنؤ، بی پنجاب، سی دہلی، ڈی لاہور. تو میر تقی میر کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ میر تقی میر کی وفات لکھنؤ میں ہوئی تھی. خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے سودا، بی غالب، سی علامہ اقبال، ڈی میر تقی میر. تو خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے. اگلا سوال ہے نکات الشعراء اور ذکر میر کس کی تصنیف ہے؟ نکات الشعراء اور ذکر میر کس کی تصنیف ہے؟ یہ میر تقی میر کی تصنیف ہے. مندرجہ ذیل میں میر کی خود نوشت سوانح ہے؟ ذکر میر، تذکرہ، نکات الشعراء، دونوں، ڈی ان میں سے کوئی نہیں. تو ذکر میر کیا ہے؟ میر تقی میر کی خود نوشت سوانح ہے. میر کا انتقال کب ہوا تھا؟ میر کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1810، بی 1811، سی 1805 اور ڈی 1804. تو 1810 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اگلا سوال ہے میر حسن کا اصل نام کیا تھا؟ میر حسن کا اصل نام کیا تھا؟ میر غلام حسن، بی میر تحسین، سی میر متقی، ڈی ان میں سے کوئی نہیں. تو میر حسن کا اصل نام تھا میر غلام حسن. اگلا سوال ہے میر حسن کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ اے دہلی، بی لاہور، سی پنجاب، ڈی کلکتہ. تو میر حسن کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ میر حسن کی پیدائش دہلی میں ہوئی تھی. مثنوی سحر البیان کا مصنف کون ہے؟ سودا، میر حسن، جعفر علی، نذیر اکبر آبادی. تو مثنوی سحر البیان کا مصنف کون ہے؟ میر حسن، جو کہ بہت ہی مشہور مثنوی ہے سحر البیان. اگلا کوشچن ہے نذیر اکبر آبادی سے متعلق معروضی سوالات ہے. نذیر اکبر آبادی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1740، 1742، 1744 اور 1745. تو نذیر اکبر آبادی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1740 میں. اگلا سوال ہے ان میں سے کون شاعر امام النظم اور ابو النظم کہلاتا ہے؟ امام النظر اور ابو النظم کہلاتا ہے. تو میر تقی میر، علامہ اقبال، جوش ملیح آبادی، ڈی کیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی. تو نذیر اکبر آبادی کہلاتے ہیں. اگلا سوال ہے آدمی نامہ کس شاعر کی مشہور نظم ہے؟ آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی، حفیظ جالندھری، علامہ اقبال، امیر خسرو. تو نذیر اکبر آبادی کا مشہور جو نظم ہے وہ کیا؟ آدمی نامہ. اردو میں عوامی شاعری کا نمائندہ کون ہے؟ اردو میں عوامی شاعری کا نمائندہ کون ہے؟ سورج جہاں آبادی، جوش ملیح آبادی، اکبر الہ آبادی، نذیر اکبر آبادی. صحیح جواب ہے. نیکسٹ کوشچن ہے کس نے نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کا درجہ دیا ہے؟ دہلی کالج، ترقی پسند تنقید نقادوں نے، علامہ اقبال نے یا حالی نے؟ تو ترقی پسند نقادوں نے نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کا درجہ دیا ہے.
اگلا سوال ہے ریچھ کا بچہ کس کی نظم ہے؟ ریچھ کا بچہ کس کی نظم ہے؟ سودا، حالی، آبرو، نذیر اکبر آبادی۔ صحیح جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ لکھنؤ، آگرہ، دہلی، ڈی لاہور۔ تو نذیر اکبر آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ دہلی میں ہوئی ہے۔ زمانی اعتبار سے صحیح جوڑے کی نشاندہی کیجیے۔ ذوق، آبرو، میر، نذیر۔ بی آبرو، نذیر، میر، ذوق۔ سی میر، آبرو، نذیر، ذوق۔ اور ڈی ہے آبرو، میر، نذیر، ذوق۔ تو زمانی اعتبار سے کون سا جوڑا صحیح ہے؟ آبرو، میر، نذیر اور ذوق کا جوڑا صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ محمد ولی، بی ولی محمد، محمد علی، محمد تقی۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ ولی محمد۔ اگلا سوال ہے کس شاعر کی جائے پیدائش اکبر آباد نہیں ہے؟ نذیر اکبر آبادی، اسد اللہ خان غالب، محمد تقی میر، امام اکبر آبادی۔ تو نذیر اکبر آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ دہلی میں ہوئی ہے۔ کون سی نظم نذیر اکبر آبادی کی نہیں ہے؟ آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، ہولی، بیر بہوٹی۔ تو ڈی آپشن رائٹ ہوگا۔ اگلا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کے بارے میں یہ کس نے کہا ہے کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے؟ مجنو گورکھپوری، بی احتشام حسین، سی نیاز فتح پوری، ڈی آل احمد سرور۔ تو کس نے کہا تھا؟ نیاز فتح پوری نے کہا تھا۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کس نے کیا ہے؟ آپشن اے میر تقی میر، بی سودا، سی نذیر اکبر آبادی اور ڈی انشاء۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نذیر اکبر آبادی نے سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کیا ہے اپنی شاعری میں۔ اگلا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کی کس نظم میں ہانڈی، چولہا، توا اور تنور کے الفاظ ہیں؟ اے بنجارہ نامہ، بی آدمی نامہ، سی کلجگ، ڈی روٹی۔ تو روٹی میں چولہا، ہانڈی، توا اور تنور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کہاں اور کس سن میں پیدا ہوئے؟ اے لکھنؤ 1734، بی اکبر آباد 1756، سی آگرہ 1738، ڈی دلی 1740۔ تو 1740 میں اور دلی میں نذیر اکبر آبادی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے جوگی کا سچا روپ کس کی تخلیق ہے؟ راشد، میراجی، ناصر یا نذیر؟ تو صحیح جواب ہے نذیر اکبر آبادی کی۔ نذیر اکبر آبادی کی نظموں کی بنیاد پر ایک یادگار تہذیبی ڈرامہ کس نے لکھا تھا؟ آغا حشر کاشمیری نے، اس کے بعد امتیاز علی، تاج، حبیب تنویر، محمد محسن۔ تو صحیح جواب ہے حبیب تنویر نے۔ اگلا سوال ہے کون سی نظم نذیر کی نہیں ہے؟ چاندنی، ہولی، عید، چاند اور تارے۔ تو صحیح جواب ہے چاند اور تارے۔ نذیر اکبر آبادی کی کس نظم میں نسرین، موتیا، سمن، سورج مکھی، گلاب، نرگس وغیرہ پھولوں کا ذکر آیا ہے؟ تو سواریاں، آئینہ، توکل، خواب غفلت۔ تو آئینہ میں۔ اگلا سوال ہے نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، یہ جملہ کس ناقد نے کہا ہے؟ احتشام حسین، کلیم الدین احمد، محمد محسن، محمد حسن عسکری۔ تو صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد۔ اگلا سوال ہے کون سی نظم مخمس کی حیت میں ہے؟ مادر وطن، بیر بہوٹی، بنجارہ نامہ، مد و جزر اسلام۔ تو بنجارہ نامہ صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے یہ درست ہے کہ نذیر کے پاس کوئی عمیق فلسفیانہ نظیر نہیں ہے، مگر وہ زندگی کے مسائل میں اس طرح رچے بسے ہوئے ہیں کہ انہیں سب باتیں اپنے آپ معلوم ہیں۔ نذیر کے بارے میں ایک خیال کس ناقد نے کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ کلیم الدین احمد، احتشام حسین، اعلیٰ مسرور، محمد محسن۔ صحیح جواب کیا ہے؟ احتشام حسین ہے۔ صحیح جواب احتشام حسین۔ اگلا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کی نظم برسات کی بہاریں کی حیت کیا ہے؟ مسدس، مخمس، مثلث، مربع۔ تو اس کی حیت کیا ہے؟ مخمس ہے۔ اگلا سوال ہے طلسم زندگی کس کی نظم ہے؟ محمد حسین آزاد، حالی، جوش ملیح آبادی، نذیر اکبر آبادی۔ صحیح جواب نذیر اکبر آبادی۔ نیکسٹ کوشچن ہے درج ذیل میں سے کون دہلی میں پیدا ہوئے؟ غالب، میر، نذیر اکبر آبادی، انیس۔ تو نذیر اکبر آبادی۔ اگلا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ اصلاحی، طنز و مزاح، مشترکہ تہذیب، انقلاب۔ صحیح جواب سی ہے مشترکہ تہذیب۔
नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़्म आदमी नामा किस हैयत में है? मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मन। सही जवाब है मुखम्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़्म नज़ीर अकबराबादी की नज़्म बंजारा नामा किस हैयत में है? ये भी मुखम्मस में है। उर्दू में अवामी शायरी का नुमाइंदा शायर कौन है? तो इसका सही जवाब नज़ीर अकबराबादी है। नज़ीर अकबराबादी के वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद फ़ारूक, मोहम्मद हारून, मोहम्मद इकबाल, राशिद। सही जवाब मोहम्मद फ़ारूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नज़्म नज़ीर अकबराबादी की नई है? मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, मुहाजिर नामा। तो मुहाजिर नामा ये नज़ीर अकबराबादी का नई है। अगला सवाल है नज़ीर अकबराबादी की नज़्म मुफलिसी में कितने बंद हैं? 34, 32, 38, 40। सही जवाब 34। अगला सवाल है नज़ीर अकबराबादी की मशहूर नज़्म मुफलिसी किस हैयत में है? ये मुखम्मस में है। अगला सवाल है नज़ीर अकबराबादी की नज़्म मुफलिसी कितने बंद पर मुश्तमिल है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो आप व्हाट्सअप कीजिए 9546621479 पर, आपको PDF मिल जाएगा। शुक्रिया।